الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ہمارے دوستوں، ہمارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین حضرات، میں نے اللہ کا قرآن پڑھ دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج دیا، اور درود پڑھا جاتا ہے زمین کے اوپر، انسان پڑھتے ہیں، اور آسمان کے اوپر فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ درود جو ہوتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، اور ان کی آل کے اوپر بھی شان بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ درود ہے کہ دعا ہوتی ہے، ہم اور تم جب دعا پڑھیں گے، کوئی بھی دعا اللہ کے آگے کریں گے تو اللہ ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ اس لیے کیونکہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھ دیا، اور آپ نے بھی درود خواتین حضرات پڑھ دیا، تو سننے والوں نے بھی پڑھ دیا، آپ کی بھی دعا اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ، اور ہماری بھی دعا قبول فرمائے گا، دعا قبول فرمائے گا اللہ پاک انشاءاللہ۔ اگر ہم اور تم دعا کرتے رہیں رات دنوں تو درود نہیں پڑھے جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو ہماری دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ یا دعا کے پہلے پڑھا جاتا ہے درود، یا آخر کے اندر پڑھا جاتا ہے درود، اور تب دعا قبول ہوتی ہے بھائی۔ تو درود جو پڑھتا ہے اس کے اللہ نام اعمال کے
اندر 10 نیکیاں لکھوا دیتا لکھوا دیتا ہے اور اس کے نام اعمال کے اندر نہ 10 نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اور اس کے اللہ 10 درجے بلند فرما دیتا ہے اللہ اور 10 گناہ اس کے اللہ اس کے 10 گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجنے کی وجہ سے اور ان کے آل کی بھیجنے کی وجہ سے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی کی شان بہت افضل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کہ سبز کا ہوا بھائی معدے کا مریض ہوں گردوں کا مریض ہوں مثانے کا مریض ہوں دل کا مریض ہوں آنکھوں کا 5 دفعہ آپریشن کرایا آنکھوں کا مریض ہوں اور گھٹنوں کا مریض ہوں جگر کا مریض ہوں بھائی اور معدے کا مریض ہوں آنتوں کا مریض ہوں چارپائی کے اوپر پڑا ہوا ہوں یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہماری پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی گٹے کی ہڈی ٹوٹ گئی جوڑ کی بھائی جوڑ کی اللہ نے ٹوٹوا دی اور یہ ہماری پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں پہلے کوچوں کے اندر بیان کرتا رہا اللہ کرواتا رہا اور کوچوں کے اندر سفر کرنے کے بعد بیان اللہ کرواتا رہا اور گاڑیوں کے اندر بیان کرواتا رہا اللہ عدالتوں کے اندر بیان کرواتا رہا اللہ اور اسپتالوں کے اندر اللہ بیان کرواتا رہا بازاروں کے اندر بیان کرواتا رہا مکے کے اندر بیان کرواتا رہا مدینے کے اندر اللہ بیان کرواتا رہا مکے کے اندر بیان کرواتا رہا مدینے کے اندر بیان کرواتا رہا اللہ 2 مہینے ہم نے یورپ کے اندر گزار دیے اور وہاں بھی اللہ بیان کرواتا رہا عرشوں والا اللہ کرواتا رہا اللہ کی توحید بیان کرتا رہا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کرتا رہا ہوں اور لاؤڈ اسپیکر جو ہوتا ہے بھائی اس کے اوپر تمام ملکوں کے اندر بند ہوتی ہیں تقریری نہیں کرنے دیتے لاؤڈ اسپیکر کے علاوہ تقریر اپنا مسلک ہم اور تم بیان کر سکتے ہیں ہر ملکوں کے اندر بیان کر سکتے ہیں اس کے اندر پابندی نہیں ہوتی تو مکے کے اندر مجھ کو مکے والوں نے انہوں نے لاؤڈ اسپیکر کے اندر بھی بیان کروایا اللہ کے فضل کے ساتھ ایک دفعہ لیکن میں پرچی کے اوپر بیان نہیں کرتا ہوں ان سے بھی پرچی نہیں لی وہ پرچی کے ساتھ پیسے بھی دیتے ہیں اپنی باتیں اپنی پرچی کے اوپر بیان کرواتے ہیں میں نے پرچی نہیں لی ہمارا بیٹا تھا
یورپ کے اندر اس نے ہمیں 3 لاکھ روپیہ بھیج دیا، عمرے کے لیے بھیج دیا۔ میں عمرے کے اوپر چل پڑا، والدہ کے اس نے والدہ کو عمرہ کروانا تھا، میں نے پہلے بھی عمرہ کیا تھا، اور وہ اس کے ساتھ بھی مجھے والدہ کے پاس جانا پڑا۔ میں قرآن بیان کرتا رہوں۔ بھائی ہمارے پاس گواہ بھی موجود ہیں، عذرو ہمارا شہر ہے، عذرو کے گواہ بھی موجود ہیں۔ بھائی جو جھوٹ مارتا ہے، جھوٹ مارنے والا جو ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ بھائی منافق ہوتا ہے، منافق۔ تو منافق جو ہوتا ہے اللہ کو بہت پیڑا لگتا ہے۔ بھائی دکھلاوے کی عبادت بھی اللہ قبول نہیں فرماتا، راکاری کی عبادت بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ بھائی عبادت تو خلوص نیت کی جو ہوتی ہے وہ اللہ عبادت قبول فرماتا ہے۔ بھائی یہ دل سے جو باتیں نکلتی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کے لیے نکلتی ہیں، اللہ پاک کو یہ عبادت قبول ہوتی ہے۔ بھائی یہ عبادت جس کے اندر دکھلاوا نہیں ہوتا، راکاری نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، وہ عبادت اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو بھائی اب میں آپ کے آگے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ میں نے کل بیان کرنا تھا لیکن اللہ نے مجھے دوسرے موضوع کے اوپر لگوا دیا، دماغ کے اندر اللہ نے پا دیا، دوسرے موضوع کے اندر لگ پڑا۔ دیکھیں ایک دماغ کے اندر اللہ کی طاقت ہوتی ہے، ایک دماغ کے اندر شیطان کی طاقت ہوتی ہے۔ شیطان کا کام ہوتا ہے بلانا، اللہ کا کام ہوتا ہے چلانا۔ جو اللہ منظور ہوتا ہے وہ باتیں انسان کر سکتا ہے، جو اللہ منظور نہیں ہوتا وہ باتیں نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے جسم کے اوپر کنٹرول اللہ ہی کا ہے، وہ چلا رہا ہے جسموں کو۔ وہ یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ ہے، ہمیشہ رہنے کی یہ جگہ نہیں ہے۔ یہ زندگی کی جو گاڑی چل رہی ہے یہ چل پڑی، یہ زندگی کی گاڑی چل پڑی، اس کا سفر ختم ہونا ہے، ہمارے اوپر موت آنا ہے۔ تو موت کے پہلے پہلے جو ہم نے کرنا ہے اور تم نے کرنا ہے اللہ پاک کو کر کے دکھانا ہے۔ ہم نے اپنی نیت اللہ کو دکھانی ہے۔ اعمالوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ ہم اور تم نے نیت بتانی ہے اللہ کو، اپنی نیت بتانی ہے۔ بھائی یہ زندگی کی گاڑی چل پڑی، ہمارے اوپر موت آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، زندگیاں غنیمت سمجھیں، موت آنے سے پہلے پہلے اللہ ہی کی عبادت کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کے
اوپر محتاج ہے، آپ ایسے ہی رہ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، موتی پرو دیا، سیتا غنیمت سمجھیں، بیماری آنے سے پہلے صحت مل گئی ہے، اللہ نے آپ کو صحت دے دی اور صحت مل گئی، اللہ کی عبادت کے اوپر لگا دینا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اوپر بیماری آ جائے، آپ ایسے ہی رہ جائیں گے۔ یہ دیکھیں بیماری پڑ گئی، میں نے بتا دی تو اللہ آپ بھی مجھ سے نماز پڑھوا رہا۔ پریشان ہوا، پریشان کے 2 ٹائم کے وقت ہم سے زور کی نماز رہ پڑی اور پھر میں نے پہلی دیگر آنے کے پہلے ہی قضا موڑ لی۔ اب تک 10 مہینے ہمارے پریشان کے گزر پڑے، اللہ مجھ سے نماز پڑھوا رہا۔ یہ اللہ کا کمال ہے۔ یہ دیکھیں دکھلاوے کی عبادت میں نہیں کرتا ہوں، کیونکہ دکھلاوے کی عبادت اللہ قبول ہی نہیں فرماتا، نیچے پھینک دیتا ہے۔ راکاری کی عبادت بھی میں نہیں کرتا ہوں، اللہ نیچے پھینک دیتا ہے۔ دیکھیں بھائی، یہ تکبر کی عبادت بھی میں نہیں کرتا ہوں، اپنی شان بڑھانے کے لیے نہیں کرتا ہوں، یہ عبادت بھی اللہ نیچے پھینک دیتا ہے۔ پیسے کی رس کے اوپر بھی میں عبادت نہیں کرتا ہوں، یہ بھی اللہ نیچے پھینک دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موتی پرو دیا، موتی پرو دیا، بتا دیا بتا دیا۔ وقت غنیمت سمجھیں، مصروفیات سے پہلے وقت مل گیا اور اللہ کی عبادت کر لیں۔ ہو سکتا ہے اتنے تندوں کے اندر آپ پھنس جائیں، ایسے ہی رہ جائیں۔ مال غنیمت سمجھیں، مال غنیمت سمجھیں، مال اپنی جان کے اوپر لگا دینا اور اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر لگا دینا اور اپنے والد اور والدہ کے اوپر لگا دینا۔ اور بال بڑھ گیا تو زکوٰۃ دے دینا، زمین کے اندر آپ کے فصل ہوئے عشر نکال دینا،
پھر اس سے بعد مال بڑھ جائے، حج کے لیے جا پڑنا، حج کر کے واپس ہو جانا، اور رمضان کے روزے آ پڑے، رمضان کے روزے بھی رکھنا، اور نماز اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اوپر بلایا، معراج کروا دیا، اور اللہ نے آسمان کے اوپر اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں دیں، اور واپس موسیٰ علیہ السلام کرتے رہے، کٹا کر آتے رہے، پھر موسیٰ علیہ السلام دوبارہ بھیجتے رہے، پھر کٹا کر آتے رہے، 5 نمازیں رہ گئیں، 5 موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ہماری امتیں نہیں پڑھتی تھی، یہ بھی کٹائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 بھی نہیں پڑھیں گے، اب تو جانے کیسا، جانے کی وجہ سے مجھے حیا آ رہا، میں نہیں جاؤں گا، 5 نمازیں جو ادا کرے گا اللہ اس کو 50 نمازوں کا ثواب دے گا۔ او بھائی، اب میں نے باتیں کر دی ہیں، لیکن یہ بات ضرور میں آپ کو بتاتا ہوں، خدا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مان لینا۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، آرام نہ کمائیں، آرام نہ کھائیں، آرام کے کاموں سے پرہیز کریں، اور حلال کے کام آپ اور تم کریں۔ میں آرام کے کام کروں گا جن کو اللہ نے آرام کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آرام فرمایا، میں کروں گا تو ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور آپ آرام کے کام کریں گے، جن کاموں کو اللہ نے آرام کیا، آرام، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آرام کے کام کریں گے تو آپ تمہارا اور ہمارا نقصان ہوگا۔ بھائی، آرام کے کاموں سے جان بچائیں، یہ دیکھیں بھائی، آرام کے کاموں سے جان بچائیں، حلال جن کو اللہ نے جو کام حلال کے ہوتے ہیں، اللہ نے حلال کے کام بتائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کے کام بتائیں، وہ کام کریں آپ بھی اور ہم بھی۔ یہ دیکھیں، میں ہر کیسٹ کے اندر یہ بیان کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں، یہ بیان مجھے پسند ہے، جو مجھے پسند ہے وہ میں تمام لوگوں کو بتاتا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
جو اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ تو میں اب یہ باتیں ہر بیان کے اندر کرتا ہوں، تب ہمیں سکون ملتا ہے بھائی۔ اب میں نے اور واقعہ بیان کرنا تھا، اللہ نے ہمارے دماغ کے اندر دوبارہ پا دیا۔ اب وہ بیان کرتا ہوں جو اللہ نے دماغ کے اندر پا دیا، اس کے بعد وہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اس شیطان سے جسے اللہ نے لعنتی فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت مہربان اور رحم کر رہا ہمارا اللہ، اللہ سے کوئی مانگتا ہے، ہمارا اللہ مانگنے سے خوش ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں سے کوئی مانگتا ہے تو دنیا والے چہرے کے اوپر مچڑ لگا دیتے ہیں۔ اللہ سے کوئی مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہمارے بندے تو مانگنا، تمہارے مانگنے سے دیر لگے گی، ہمارے دینے سے دیر نہیں لگے گی، میں تو تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا ہوا پلا دیا اللہ نے، معدے کا مریض ہوں بھائی۔ الف لام میم، اس کا میں نام ہمارا اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن فرمانے لگا ذالک الکتاب، میں کتاب ہوں لا ریب فیہ، ہمارے اندر کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن آپ کے آگے، آپ کے اندر شک شبہ نہیں ہے، تو آپ فرمانا کیا چاہتا ہیں؟ قرآن فرمانے لگا ھدی للمتقین الذین، میں ہدایت ہوں پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ پرہیزگار کون ہوتے ہیں بھائی؟ پرہیز کعبے سے پرہیز نہیں کرتے، کھانے سے پرہیز نہیں کرتے، دودھ سے پرہیز نہیں کرتے، دودھ سے پرہیز نہیں کرتے، فروٹ کھانے سے پرہیز نہیں کرتے۔ پرہیز اللہ نے فرمایا، اللہ نے ان سے پرہیز نہیں کروا رہا۔ یہ اللہ نے تمام چیزیں حلال کی ہیں ہمارے لیے، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ان سے پرہیز کرتے ہیں بھائی۔ ھدی للمتقین الذین، ہدایت ہوں میں پرہیزگار لوگوں اور متقی کے لیے۔ جھوٹ بول کر
کمانے سے پرہیز کرتے ہیں، ملاوٹ کر کے کمانے سے پرہیز کرتے ہیں، رشوت دے کر کام کرانے سے پرہیز کرتے ہیں، رشوت لے کر کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، سود کے اوپر پیسے رکھانے سے پرہیز کرتے ہیں، سود کے اوپر پیسے نکال کر کاروبار کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، وہ پرہیزگار اور متقی ہوتے ہیں، جوئے کھیلنے سے پرہیز کرتے ہیں، جوئے کھلانے سے پرہیز کرتے ہیں، شرابیں پینے سے پرہیز کرتے ہیں، شرابیں فروخت کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، ملاوٹ کر کے کمانے سے پرہیز کرتے ہیں، ملاوٹ کرنے سے پرہیز کرنے ہیں، جھوٹ بول کر کمانے سے پرہیز کرتے ہیں، پرائی زمینیں دبانے سے پرہیز کرتے ہیں، پرائی زمینیں دبانے سے پرہیز کرتے ہیں، پرائی مکان دبانے سے پرہیز کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، بیت قوم کا مال کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، بیت المال جو ہوتا ہے یہ قوم کا مال ہوتا ہے، اس سے پرہیز کرتے ہیں، قوم کا مال ہڑپ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں بھائی، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، قرض لے کر واپس کرتے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اور قرض لے کر نہیں کھاتے، قرض لیا ہوا ہڑپ نہیں کرتے، واپس کرتے ہیں، وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اور وہ پرائے مزدوروں کے اوپر کام کرواتے ہیں، مزدوروں کی مزدوری رکھ لیتے ہیں، وہ پرہیزگار اور متقی نہیں ہوتے، مزدوروں کی مزدوری رکھ لینا متقی اور پرہیزگار نہیں بنتے، ہو بھائی دوسرے کا آنکھ نہ رکھیں آپ بھی اور میں بھی، یہ بھائی حقوق العباد ہوتا ہے، حقوق العباد ہوتا ہے بھائی، تو اللہ نے 1,24,000 ود کٹ نبی بھیج دیے، اپنے وقتوں کے اندر انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی اور اپنی رسالت لگاتے رہے، اپنی رسالت لگاتے رہے، اپنے وقتوں کے اندر اپنی رسالت لگاتے رہے، کلمے کی دعوت دیتے رہے، یہ کلمہ جو تھا پہلے انبیاء کے اوپر بھی اتارا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نہ کر دیا لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سے سب کچھ ہو رہا، مخلوق سے کچھ نہیں ہو رہا،
نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے، پتر بھی اللہ دیتا ہے، تیاں بھی اللہ دیتا ہے، صحت بھی اللہ دیتا ہے، بیماری بھی اللہ دیتا ہے، اور مسکینی بھی اللہ دے رہا ہے، امیری بھی اللہ دے رہا ہے، بادشاہیاں بھی اللہ دے رہا ہے، بادشاہیاں لے کر اتکڑیاں بھی اللہ لگوا رہا ہے، اتکڑیاں لگوا کر پھانسی کے تختے کے اوپر بھی اللہ چڑھوا رہا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر بھی، پہلی امتوں کے اندر بھی بادشاہ پھانسی کے تختے کے اوپر چڑھتے رہے، پوری دنیا کے اوپر بادشاہ پھانسی ہوتے رہے، اب بھی ہو رہے ہیں۔ او بھائی ادھر